दिले बीना की कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो मेरा मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर 0308437961 0308 4379 अगर आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो नंबर से पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 ज़रूर डायल कर लीजिए। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कि इस्तिखारे के नाम पे जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों के रिश्तों को ख़राब किया जा रहा है, और दूसरा अमलियात के नाम पर मासूम लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई थी एक रिश्ते के हवाले से। हमें एक पढ़ी लिखी, बाहया, शरीफ, बापर्दा और दीनदार ख़ातून, दीनदार लड़की की तलाश है। इस रिश्ते के मज़ीद कवाइफ जानने के लिए वो वीडियो देख लीजिए, और जो इस सिलसिले में हमसे राब्ता कायम करना चाहे उस वीडियो में हमारा ये नंबर भी मौजूद है और दूसरा नंबर भी उस वीडियो में मौजूद है, लेकिन दूसरे नंबर पे सिर्फ वो रिश्ते के सिलसिले में ही राब्ता कीजिए। व्यूअर्स, पहले बात करूँगा इस्तिखारे के हवाले से। बहुत सारे बहन भाइयों के सवालात मेरे तक भी आए। कहा यह गया कि हमने रिश्ता करने से पहले इस्तिखारा करवाया था, तो लेकिन उसके बाद भी ये मामला हुआ। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी वो रिश्ता ही टूट गया। तो हमने तो इस्तिखारा करवाया था, इस्तिखारे में हमें कहा गया था कि जी सही है, कर लें, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आपने इस्तिखारा कहाँ से करवाया, तो किसी ने कहा जी फ़लाँ चैनल पे ऑनलाइन इस्तिखारा की सर्विस थी, वहाँ से करवाया। किसी ने कहा जी फ़लाँ जगह पे कॉल की, उन्होंने 5 मिनट में हमें इस्तिखारा करके दे दिया। तो पहली तो आपको ये बात बता दूँ, मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो लोग इस तरीके से आपको ऑनलाइन कॉल पे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में इस्तिखारा करके देते हैं, वो इस्तिखारा नहीं होता, वो कोई और तरीक़ाकार होते हैं। मुख्तलिफ़ आमिलों के मुख्तलिफ जो है वो हिसाब किताब के तरीक़ाकार होते हैं। वो 100% गलत भी हो सकते हैं, वो 50-50 भी हो सकते हैं, वो 100% सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी बेवकूफ़ आमिल उस चीज़ को इस्तिखारे का नाम देता है, वो इंतहाई गलत करता है। इस तरीके से इस्तिखारा नहीं होता। इस्तिखारे का असल तरीक़ाकार वही है जो हमें हदीस में वाज़े तौर पे मिलता है, जिसके हवाला जात हमें नबी पाक से मिलते हैं। और इस्तिखारे का मोस्ट जो ऑथेंटिक सबसे सही जो तरीक़ाकार है वो दुआए इस्तिखारा है। इस्तिखारा की कम से कम लिमिट जो है वो 3 दिन की होती है। इस्तिखारा अगर करना चाहते हैं अपने किसी काम के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि आप ख़ुद करें। अगर आप ख़ुद करें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। कोशिश ये किया कीजिए कि इस्तिखारा किसी दूसरे से ना करवाया जाए। और ये कोई भी अगर 3 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में जो इस्तिखारा करके देने वाले हैं, वो चाहे अपने आप को वली अल्लाह कहे, वो गलत करते हैं, वो कोई और तरीका उनका हो सकता है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री हूँ कि बहुत सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके ज़रिए रिश्तों के बारे में
پتہ چلایا جا سکتا ہے، جو بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہمارے 99% عاملوں کو صرف ستاروں کی ملاپ کا پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی ملاپ کیا ہے، روحانی ملاپ کیا ہے، خاندانی ملاپ کیا ہے، جسمانی ملاپ کیا ہے، اور ان چیزوں کو کس طریقے سے چیک کیا جائے، ان کو کس طریقے سے ان کو ویریفائی کیا جائے کہ ان چیزوں کا ملاپ ہے کہ نہیں، پھر ان میں سے کس چیز کا کس حد تک ملاپ ہو تو رشتہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ستاروں کے حوالے سے پتہ ہے، اس کے علاوہ اگلے پوائنٹس کا ہی نہیں پتہ، تو وہ ان کو ویریفائی کیا کریں گے، وہ ان کو چیک کیا کریں گے، ان کو ان کے حدود کا ہی نہیں پتہ، تو پھر وہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ وہ رشتہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اس لیے اگر تو استخارے کی بات ہے تو استخارے کا ٹائم کم سے کم 3 منٹ کا ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، اور استخارہ کے حوالے سے ہمارے چینل پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اگر آپ کو اس طرح کا استخارہ کر کے دیتا ہے تو وہ غلط چیز ہے۔ دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بدل رہا ہے، دور بدل رہا ہے، تو اسی طریقے سے جو عملیات کے نام پر فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، دھوکہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے طریقہ کار بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ مفتی آصف سعید قادری صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا، انہوں نے ایک بہت اچھی بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے اس موضوع کے اوپر بڑا اچھا کام کیا، لیکن استخارے والے معاملے کو انہوں نے کور نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ تو اس میں ان کا جو آج کل بہت منظر عام پہ طریقہ واردات ہے، وہ ہے جی کہ آپ ہمیں اتنے پیسے بھجوائیں، ہم آپ کو روحانی قوت ٹرانسفر کر دیں گے، ہم آپ کو جن ٹرانسفر کر دیں گے، موکلات ٹرانسفر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر خواب یہ دکھاتے ہیں 1 رات میں حاضرات ہو جائے گی، 3 دن میں حمزات آ جائے گا، جبکہ ان کا مقصد صرف اس وقت تک ہو آپ سے تعلق ہوتا ہے جب تک وہ آپ کی جیب سے پیسہ نہیں نکالتے۔ پیسہ لینے کے بعد وہ ادھر ادھر کے ٹال مٹول میں، ادھر ادھر کے ہیلوں بہانوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، یا پھر آپ خود ہی تنگ آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار، وہ جی ہم جا کے بیٹھے اور بابا جی نے اس طریقے سے کچھ پڑھا، وہ ایسے کر کے کپڑے کو جھاڑنا شروع کیا تو اس میں سے تعویذ نکل آئے، وہ ایسے کر کے جو ہے وہ کپڑا رکھ کے پڑھا تو جب اٹھایا تو تعویذ نکل آئے، خالی کاغذ پڑا تھا، بابا جی نے پڑھ کے پھونک ماری تو اس کے نیچے سے مٹی اور سوئیاں اور یہ وہ نکل آیا۔ میرے پیارے ویورز، اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرے، آپ نے جو چیز دیکھنی ہے عامل صحیح ہے یا غلط، وہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط، یہ خیر بہت باریکی کی باتیں ہیں، مگر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ لے کر گئے تھے، جس مسئلے میں اس عامل کے پاس گئے تھے، کیا آپ کا وہ مسئلہ حل ہوا؟ کیا اگر آپ کسی تکلیف کو لے کے گئے ہیں تو وہ تکلیف دور ہوئی ہے، وہ تکلیف رفع ہوئی ہے؟ اگر آپ کے مسائل ایز اٹ از ہیں اور بابا جی نے کپڑا جھاڑ کے تعویذ بھی نکال دیے، بابا جی نے پڑھ کے سوئیاں اور دل اور مٹی بھی نکال دی، تو پھر یہ سارا کچھ بکواس ہے، یہ صرف پیسے بنانے کے لیے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے شعبدہ بازیاں کی جاتی ہیں، اور جتنے یہ 2 نمبر عاملین ہیں یہ گارنٹیاں بھی دیتے ہیں کام کرنے کی، اور یہ پھر ساتھ یہ بھی دیتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں سے مقابلہ کروا لے، ہمارا یہ کروا لے، وہ کروا لے۔ براہ کرم ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو محفوظ رکھیے۔ تیسرا بڑا ایک اہم آج کل طریقہ کار چل رہا ہے جی جنات کی حاضریاں، وہ آج کل تو خیر سے آن لائن کیمروں میں حاضریاں ہو رہی ہیں، اور وہ آن لائن بابا جی علاج کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ عام بندہ اس بات پہ بڑی جلدی مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی وہ مانگ کچھ نہیں رہے، وہ پیسے نہیں لے رہے تو وہ بڑے صحیح ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 99% کیسز میں ہوتا کیا ہے، اول تو میری نظر میں تو 90% کیس ہوتی فیک ہیں، ان کی یا تو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے جن کے ساتھ حاضریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے بقول،
وہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کی یہ کیفیات بنتی ہیں، اور ہمارے جاہل لوگ اس کو جنات کا اور اسیب کا پتہ نہیں کس کس چیز کا نام دے دیتے ہیں۔ 90% کیسز میں نے تو اسی طرح کے دیکھے ہیں۔ اور جن لوگوں میں حاضری واقعی ہوتی ہے ان میں بھی اگر ہم سارے کیسز کو دیکھنے کے بعد جو فیک کیس ہیں ان کو علیحدہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم اگر ان کو ایک سائڈ پہ چھانٹی کر کے علیحدہ کر لیں جن میں حاضریاں ہو رہی ہیں، جن کے اوپر کوئی جینونلی اثرات موجود ہیں، تو اس طرح کے بھی اگر آپ 100 یا 1000 بندہ نکالیں گے تو جینون حاضری والا جس میں صحیح طور پہ کوئی چیز آتی ہوگی وہ کوئی ایک ہوگا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں، جو جادو عمل کلام ہوتی ہے، یا پھر جو کوئی چیز جنات میں سے مسلط کی جاتی ہے، وہ صرف اس بندے کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو براہ کرم ایسے عاملین سے، ایسے لوگوں سے، ایسے فراڈ سے بچیے، ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچائیں۔ یہ چند باتیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا، اپنا فرض سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ One face at center. 0 faces. Pause video recording button.